ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ خبر آپ کو دیں، اسلام آباد میں تحریک انصاف کے احتجاج پر بانی پی ٹی آئی رہنماؤں کا اور کارکنوں کا 8 مقدمات کا سامنا درج کر لیا گیا ان کے خلاف۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص، پی ٹی آئی کی مقامی قیادت سمیت ہزاروں نامعلوم افراد کو بھی نامزد کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، اسمبلی ایکٹ، پولیس پر حملوں، اغوا، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے دفاع شامل ہیں۔ ایف آئی آر تھانہ شہزاد ٹاؤن، سہالہ، بنی گالہ، کھنہ شمس کالونی، ترنول، نون اور نیلور میں درج کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی گزشتہ رات اسلام آباد میں ہی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی صبح 6 بجے پیر سہاوا کے راستے ہری پور پہنچے تھے، جہاں سے آگے خیبر پختونخوا کی حدود میں کے پی پولیس کی نفری موجود تھی۔ علی امین اور بشرا بی بی ہری پور پہنچنے کے بعد مانسیرا روانہ ہوئے۔ بلو ایریا سے نکلنے کے بعد بشرا بی بی نے اسلام آباد میں گاڑی بھی تبدیل کی تھی۔ بشرا بی بی کو فوٹیج میں ایک گاڑی سے نکل کر سفید کار میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ بشرا بی بی کی گاڑی کے ساتھ 2 سفید رنگ کی ڈبل کیبن گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو۔ کہا، تباہی اس وقت شروع ہوئی جب ایک خاتون بانی کی بیوی بن گئی۔ اس خاتون نے بانی کو وفاداروں سے الگ کیا۔ بانی کی زندگی کو ان لوگوں کے ہاتھوں خطرہ ہے۔ بی بی کی گرفتاری یقینی ہے۔ گنڈاپور بھی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ تباہی ہوئی جب ایک خاتون ان کی بیوی بن گئی۔ اس خاتون نے آکے سب سے پہلے عمران خان کو الگ کیا ان سب سے جو خان کے وفادار تھے۔ جو لیڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں سنجرانی میں بیٹھ جاؤ، یہ کہہ رہی ہے میں جاؤں گی ڈی چوک میں۔ سی ایم کے پی کے جو ہے چپڑاسی کی طرح کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں۔ یہ اس کا سودا کر کے اقتدار کی بھوک میں مال بھی بنائیں گے اور سیاست بھی اگلے 70 سال کریں گے۔ عمران خان کے لیے مشکلات تباہی کی طرف چلتی ہوئی ہیں، سیاسی قبر میں کیل ٹھوک دی ہے۔ یہ آپ پارٹی بین ہونے جا رہی ہے۔ بی بی کا اریسٹ کنفرم ہو گیا ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ گنڈاپور صاحب بھی سی ایم رہیں گے، کیونکہ بی بی ان کو بھی اتار دیں گی۔ عمران خان کی زندگی بچانی ہے تو بی بی سے جان چھڑانی ہے۔ آج آپ بی بی سے جان چھڑا دیں، جن سے بات کرنی ہے، جن کے پیر بھی پڑنا پڑا، پڑھ کے وہ بہتری کر کے دوں گا جو پورے پاکستان میں کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ بشرا بی بی علی امین گنڈاپور کی ٹیم کے حبس بچا میں ہیں۔ بشرا بی بی ڈی چوک سے جانا نہیں چاہتی تھیں، زبردستی لے جایا گیا۔ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض بٹو کے پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو۔ بتائیے گا یہ کیا سین ہے، یہ جو خبر پھیلی ہوئی ہے کہ جی مین ہینڈل ہوئی ہیں، زدوکوب ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ لائک ریالٹی کیا ہے، کیا ہوا ہے؟ مجھے اس سے یقین نہیں آ رہا کہ وہ اتنے آرام سے جو ہے وہ نکل کے چلی گئی ہیں، بٹ دین شی واز گون، شی واز مسنگ۔ اور میں سب کو فونز کر کے اور سب کو پوچھ رہی تھی، تو پتا نہیں کے پی میں نے کہا کے پی میں تو سیف ہے، تو ان کو کہیں مجھے کال کریں، میسج کریں، گھر میں کسی کو کر دیں۔ لیکن فار آورز شی واز لاسٹ، آئی ڈڈنٹ سلیپ آل نائٹ۔ میری دوپہر تک میں سب کو کہتی رہی کہ میری بات کرائیں، کسی نے بات نہیں کرائی۔ بہرحال I got to talk to her through my own means very late in the day۔ اور پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا آپ مجھے صرف ایک چیز کلیئرلی بتا دیں، ڈیڈ یو لیو ود یور اون ول؟ انہوں نے کہا نہیں، میں وہاں پر کاش کہ میں مطلب آئی نیور وانٹیڈ ٹو لیو، آئی واز ریڈی ٹو ڈائی دیئر۔ مجھے انہوں نے جس طرح نکالا ہے، میں گاڑی کا دروازہ، میں نے کہا تھا میں جمپ کروں گی، میرا دروازہ نہیں کھلا، انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا ہے، فائرنگ بھی ہو رہی تھی۔ کہتی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں لائی کہاں، میں کہاں ہوں، آئی ڈونٹ نو۔ کیا وہ بیسکلی اس وقت کیا وہ ہاسٹیج ہیں کے پی گورنمنٹ کی، اور وہ کیا قیدی ہیں گنڈاپور صاحب کی وہاں پہ؟ یہ ایکسٹریم ہو جائے گا اگر میں یہ کہوں کہ وہ قیدی ہیں، وہ جو ہے سبھی جا میں وہ تو ہیں، مطلب وہ ولنگلی ان کی موومنٹ اپنی ول سے نہیں ہے، تو ان کو سیلین اور ان کی جو ٹیم انکوائر کرتی، انہوں نے میری بات نہیں کرائی۔ اس وقت مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر ہیں، ان کا فون آن نہیں ہے، ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے انیشلی جن کے میرے پاس نمبر ہے، فیملی کے پاس نمبر ہے، ان میں سے کسی کا بھی فون آن نہیں ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو مزید موقع نہیں دینا۔ 9 مئی کے مجرموں کو بر وقت سزائیں دی جاتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ سے خطاب۔ کہا، فیصلہ کرنا ہے کیسے آگے بڑھنا ہے۔ سپہ سالار نے لشکر کشی ناکام بنانے میں بھرپور تعاون کیا۔ یہ تحریک نہیں، تخریب کاری ہے۔ ایک شخص اپنی ذات کے لیے پاکستان کی قربانی چاہتا ہے، وہ ہاتھ توڑ دیں گے جو پاکستان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ پارٹی پر پابندی سے متعلق شوق پورا کرنا ہے تو کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پرم احتجاج کی کال دی۔ یہ دھرنا ایک تحریک ہے جو جاری ہے، بانی کی کال تک دھرنا جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں احتجاج کے دوران ہمارے لوگوں پر تشدد نہ ہوتا تو ہمارے لوگ بھی جواب نہ دیتے۔ پہنچے، میں سلام پیش کرتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو
کہ فسائیت کا مقابلہ کیا ہے اور وہاں پہنچ کے دکھایا ہے. ہم نے تھوڑا اوائڈ کیا کہ بالکل ان کنٹینر سے قریب ہم نہیں جا رہے تھے, ایسا نہ ہو کہ اتنے قریب ہوں کہ لوگ پھر اس طرف چلے جائیں اور خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو, کیونکہ دونوں طرف نقصان ہمارا ہی ہے. لیڈر خود جیل میں ہے 1.5 سال سے, پھر بھی عوام نکلی ہے. تو ہماری ڈیمانڈ ہے ویسے کھڑی ہیں, اور جب تک خان صاحب نے اعلان نہیں کیا, یہ دھرنا نہیں, یہ جو سوچ ہے یہ انشاءاللہ جاری رہے گی. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے رہیں گے. اگر میں نے صوبے کی عوام کو اس بات پہ نکالا نا کہ تمہارے حق کھا رہے ہیں, تو پھر پورا صوبہ نکلے گا, پھر 4.25 کروڑ عوام نکلے گی. کوئی بھی نہ ہمارا پیسہ روک سکتا ہے, نہ ہمارے وسائل ہم سے غصب کر سکتا ہے, اور نہ ہی ہمارے حقوق روک سکتا ہے. پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک لاش دکھا دیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا یہ لوگ لاشوں کے لیے اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں. جب سے یہ بھاگے ہیں اس کے بعد لاشوں کا پروپیگنڈا شروع کر دیا. عفان شہری 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد میں نہیں رہ سکیں گے. آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں احتجاج کی آڑ میں دہشت گردی کی گئی, رینجرز اور پولیس پر حملہ کیا گیا. G10 میں براہ راست فائرنگ کی گئی, 3 رینجرز اہلکار شہید اور 70 سے زائد زخمی ہوئے. 3 روز میں 954 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا. 37 عفان شہری بھی شامل ہیں. 6 مقدمے درج کر لیے گئے. کرنے والے اور کرانے والے سب کو نامزد کیا جائے گا. تحریک انصاف کی قیادت نے بہت مایوس کیا. مشاورت اور رابطوں کا فقدان رہا. لوگ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچ گئے, لیکن بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ لاہور سے نہ آئے. پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کہتے ہیں بشریٰ بی بی کے پاس کوئی عہدہ نہیں, انہیں فیصلہ سازی میں نہیں آنا چاہیے تھا. فقدان رہا ہمارے لیڈرشپ کے اندر, کوارڈینیشن نہیں تھی, مشاورت نہیں تھی, اور مجھے آج بڑا مایوس کیا. ہمارے پاس کوئی پلان نظر نہیں آیا. لیڈرشپ اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑے بڑے عہدے رکھے ہوئے ہیں, تو ان لوگوں نے مایوس کیا ہے. کہاں ہے گور, بیرسٹر گور کہاں ہے, اور سلمان اکرم کہاں ہے. الیمین گنڈاپور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا. عمران خان نے کہا تھا کہ سنجانی پہ جائیں, اور سب نے ایگری کر لیا تھا. بشریٰ بی بی نہیں مانی. جب بشریٰ بی بی نہیں مانی تو ان لیڈرشپ کو وہیں پہ استعفا دینا چاہیے تھا نا. بشریٰ بی بی جو ہے ان کے پاس کوئی پارٹی عہدہ نہیں ہے, ان کو ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آنا چاہیے. ہمیں پی ٹی آئی سمجھتے ہیں, لیکن ہم بے اختیار پی ٹی آئی ہیں. نہیں ماننی ہماری باتیں اور ہم سیاسی نہیں ہیں, بس ہمیں نکال دیں. شیخوپورہ موٹر وے پر آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے اسکواڈ کی گاڑی کو حادثہ, 1 اہلکار جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے. ریسکیو حکام نے بتایا آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے اسکواڈ کی گاڑی کو حادثہ شیخوپورہ موٹر وے پر خانپور کے نزدیک پیش آیا. اسکواڈ کی گاڑی ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی. ریسکیو حکام کے مطابق ٹریفک حادثے میں 1 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا جبکہ 2 زخمی جنہیں طبی امداد کے لیے قریب اسپتال منتقل کر. بات کریں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی کا آپشن موجود ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں ملک کی سلامتی, عزت, معیشت کے لیے مناسب نہیں. محمد رافع حسین کی رپورٹ. گورنر سندھ کی دعوت پر قطر کے سفیر علی مبارک الخطیر قونصل جنرل کے ہمراہ گورنر ہاؤس پہنچے. قطری سفیر نے قائد روم کا دورہ کیا, مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے, شجرکاری مہم کے تحت پودا لگایا. دونوں ممالک کے ترانوں کی گونج میں پرچم کشائی بھی کی گئی. کامران ٹیسوری بولے پی ٹی آئی پر پابندی کا آپشن موجود ہے. حکومت کا جادوگر محسن نقوی کامیاب اور ان کی جادوگرنی فیل ہو گئیں. کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ سیم برتاؤ ہونا چاہیے, کوئی لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ان کو لاڈلا بنا کر ہی غلطی کی. حکومت کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے. پابندی کا آپشن بھی موجود ہے. جو وہ کچھ کر رہے ہیں وہ کہیں سے بھی پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی عزت اور معیشت کے لیے مناسب نہیں ہے. گورنر سندھ نے احتجاج میں گرفتار ہونے والوں کی ضمانت کروانے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا ان کی کال مس ہوگی. کوئی فائدہ نہیں ہوا, اپنی بھی بے عزتی انہوں نے کرائی. آپ خود تو بیٹھ کر چلے گئے گاڑیوں میں. کراچی نے بالکل اس جو 24 نومبر والی کال تھی اس میں کوئی حصہ نہیں لیا. قطری سفیر کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے قطر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. Qatar remains committed to further deepening its partners with Pakistan and working together to promote prosperity and progress. گورنر سندھ نے معزز مہمانوں کو گورنر ہاؤس کی روایتی جنا کیپ اور اجرک بھی پہنائی. کیمرہ مین عماد ریاض کے ساتھ رافع حسین, AR1 نیوز, کراچی. سکھر پریس کلب میں صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی سالگرہ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. روایتوں سے ذرا ہٹ کر سکھر پریس کلب میں آج ایک اور خوشگوار اور یادگار تقریب کا انعقاد کیا گیا. جی ہاں, سکھر پریس کلب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر دل عزیز رہنما اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ کی سالگرہ کے موقع پر خصوصی تقریب منعقد کی گئی. آپ تمام دوستوں کا, بھائیوں کا, بہنوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو آپ نے عزت اور جو آپ نے محبتیں ہیں آپ کی میرے ساتھ, اور
यहाँ पे आज केक भी काटा गया। शुक्रगुजार हूँ आपका। इस खुशी के मौके पर पुरवक्कार ज़हराने का एहतमाम भी किया गया, जिसने तकरीब की रौनक को मजीद दोबाला कर दिया। शुरका ने सैयद नासिर हुसैन शाह की अवामी खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज की तकरीब वाकई बहुत शानदार थी। शुरका का कहना था कि सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ऐसी खुशियों के मौके हमारे मुआशरे में इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंगी के साथ सरिश खोखर, ARY न्यूज़, सक्खर। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली कौंसल अब सोलर पर चलेगी। अफजल परवेज की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उस्मा कराची की तारीखी इमारत को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया गया। अरब रुपए की लागत से सोलर सिस्टम पर इमारत की मुंतकिली का काम होने का दावा करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि मंसूबे के तहत 150 kV का सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसे के इलेक्ट्रिक से मंसूब कर दिया है। जल्द हम सरकारी अस्पतालों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करेंगे। पाकिस्तान की पहली बल्दियाती काउंसिल है जिसने अपने आप को शमसी तवानाई के ऊपर मुंतकिल करने में हम कामयाब हुए हैं। मेयर कराची का कहना था कि 3 बड़ी शाहराहों को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में इस शहर में मजीद तरक्याती काम होंगे। कराची की 3 शाहराहों को हम सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में उसके ऊपर भी काम हो जाएगा। टेंडरिंग हो चुकी है। वही कानून है, वही इख्तियार है, अफराद मुख्तलिफ हैं। मेयर कराची ने बिलावल भुट्टो की क़यादत में तरक्की के सफर को जारी व सारी रखने का अज़म का इजहार भी किया। दुनिया भर में कराची का अच्छा पहलू उजागर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। कैमरामैन अम्माद रियाज के साथ अफजल परवेज, ARY न्यूज़ कराची। खानपुर में अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दिया ग्राउंड में कुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे फैयाज बलोच। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर अवामी मसाइल अवाम की दहलीज पर हल करने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन रहीम खान अरसलान जाहिद ने बल्दिया ग्राउंड खानपुर में खुली कचहरी लगाई। आई साहब ने जिस तरह हिदायत दी हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ थानों के अंदर खुली कचहरियों का तसलसल से इनेकाद किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज कोई 40 से ज़ायद दरख्वास्तें जो हैं वो लोगों की सुनी गई और इसी तरह से हमारे सदर खानपुर और बाकी सर्कल के थानों की जो रिकवरीज थी वो यहाँ पे मुद्दइयों के हैंड ओवर की गई। खुली कचहरी और अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने पर अवामी समाजी हलकों ने DPO रहीम खान, रिजवान उमर गोंदल, SP इन्वेस्टिगेशन अरसलान जाहिद को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ फयाज बलोच, ARY न्यूज़ कानपुर। चिन्योट में मौसम सरमा की आमद के साथ ही रुई की धुनाई का काम भी जोर पकड़ गया है। मौसम की तब्दीली के साथ ही ठंडी हवाएं क्या चलना शुरू हुई। रुई की धुनाई का काम ने भी जोर पकड़ लिया। होश रुबा महंगाई और बढ़ती हुई देसी रुई की कीमतों के बाइस शहरी पुराने बिस्तर उधेर कर रुई धुनाई के लिए पंजाई मराकज का रुख कर रहे हैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਜੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ और उथू फ्रेश करा के यानी उन्हें पिंजा के फिर ले जांदियां ने। पुरानी रुई की धुनाई करने वाले कारीगर कहते हैं एक रजाई में 5 से 6 किलो रुई इस्तेमाल होती है, जो नरम और फ्रेश होने के बाद 3 से 4 सीजन इस्तेमाल में लाई जा सकती है। देसी रुई है वो तकरीबन 40,000 रुपये मन जो हमें मार्केट में दस्तयाब है, लेकिन जो गरीब आदमी 1,000-1,500 दिहाड़ी कमाने वाला उसकी तो फोन से बहुत दूर है। शहरी कहते हैं गरमाई सब रजाइयों में होती है, ताम बाजार की निस्बत देसी रजाइयों की पायदारी ज्यादा है। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़ चिन्योट। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेलारूस के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार किया गया। ISPR के मुताबिक बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आलमी और इलाकाई अमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा और दो तरफ़ा ताल्लुकात को वुसअत देने के अज़्म का इज़हार किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया।
بیلاروس کے صدر الیگزینڈر پاکستان کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بیلاروس کے صدر کو الوداع کیا۔ دورے کے دوران متعدد مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ بیلاروس کے صدر کے ساتھ بیلاروس کی اہم کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں پر مشتمل وفد بھی پاکستان آیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے بیلاروس کے صدر نے سابق وزیراعظم اور نون لیگ کے صدر نواز شریف کی دعوت پر مری میں ظہرانے میں شرکت کی۔ صدر بیلاروس نے کہا نواز شریف سے ذاتی تعلق ہے اور ناقابل فراموش خوشگوار یادیں وابستہ ہیں۔ نواز شریف سے ہمیشہ بھائی والا احترام ملا۔ نواز شریف نے کہا دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانا چاہیے۔ بیلاروس کے صدر نے نواز شریف، وزیراعظم شہباز شریف اور مریم نواز کو دورہ بیلاروس کی دعوت بھی دی ہے۔ سکھر بیراج کے تمام دروازوں کی تبدیلی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ دروازوں کی تبدیلی کا منصوبہ 17 ارب روپے کی لاگت سے 3 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر آبپاشی جام خان شورو کی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سکھر بیراج دروازوں کی تبدیلی زرعی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے اہم قدم ہے۔ ہمیں اپنے اثاثوں کی مکمل طور پر حفاظت کرنی چاہیے۔ سکھر بیراج کی تعمیر نو اور بہتری کے اقدامات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر آبپاشی نے بتایا کہ سکھر بیراج کی بہتری اور تعمیر نو کا کام چین کی معروف فرم کو دیا گیا ہے۔ منصوبے میں دروازے، ڈھانچے، اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم پروٹیکشن ورک کی تبدیلی شامل ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھارت میں کرکٹ کھیلیں اور وہ یہاں نہ آئیں۔ آئی سی سی کو اپنا واضح موقف دے چکے ہیں۔ اب بورڈ میٹنگ میں فیصلہ ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے مزید کہا کہ 20 دسمبر تک اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام مکمل ہو جائے گا۔ جو ہوگا پاکستان کے لیے بیسٹ ہوگا۔ ہم اپنے سٹانس میں ابھی بھی کلیئر ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جا کے انڈیا کرکٹ کھیلیں اور انڈیا نہیں کھیلے یہاں آ کے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی ہوگا برابری کی سطح پر ہوگا اور ہم اس میں آئی سی سی کو بڑا کلیئر بتا چکے ہیں۔ آگے جو فائنل بورڈ میٹنگ میں ہوتا ہے وہ آپ کو آگاہ کر۔ میری آئی سی سی کے چیئرمین سے مسلسل بات چیت جاری ہے۔ ہماری ٹیم بیٹھ کے ان سے بات چیت بھی کر رہی ہیں اور ہم پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کرکٹ کے مفاد میں جو بیسٹ چیز ہوگی وہ لے کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ہم سٹانس میں بڑا کلیئر ہیں، لیکن ہمیں ون ون ہو کے نکلنا ہے اور مجھے بڑی امید ہے کہ قوم مایوس نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔